الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز دوستو اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ ایک مسافر رہتا ہے. یہ دنیا مسافر خانہ ہے، اس میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، بلکہ ہماری گاڑی زندگی کی اس دنیا کے اسٹیشن پہ چل رہی ہے، رکی ہوئی ہے. ایک وقت آئے گا کہ اس دنیا سے ہم لوگ آگے جائیں گے. اب یہ جو مسافر ہے کہاں سے چلا ہے اور کہاں جانا ہے؟ مسافر کا ایک اسٹیشن وہ ہوتا ہے جہاں سے وہ سفر شروع کرتا ہے، اور ایک اسٹیشن وہ ہوتا ہے جہاں اس کا سفر ختم ہوتا ہے. ہم سورت سے چلے تھے اور رینو کنڈا یا مادن نام بھی یاد نہیں رہتا، وہ ہمارا آخری اسٹیشن تھا. دنیا کا یہ مسافر کہاں سے چلا ہے اور کہاں جانا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اپنا دایاں ہاتھ مارا تو تمام اولادیں نکل پڑی حضرت آدم علیہ السلام سے، جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہیں اور جنتی ہونے والی قدرت سے. اور اپنی بائیں قدرت سے، اللہ کا کوئی دایاں اور بایاں نہیں ہے، اللہ نے اپنے قدرت سے ان تمام انسانوں کو پیدا کیا اور جو قیامت تک آنے والے ہیں اور جہنمی ہونے والے ہیں. اور تمام انسانوں سے
اللہ نے ایک خطاب فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بلا، آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر سارے انسانوں نے کہا، چاہے جنتی ہونے والے ہو یا جہنمی، ہم سب نے کہا، مسلمان ہو یا دنیا میں غیر مسلم ہو، سب نے جواب دیا قالوا بلا، ہم سب کہتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آج میں آدم کو اور آسمان و زمین کو گواہ بناتا ہوں، کل قیامت کے دن اس کے متعلق تم سے پھر سوال کروں گا کہ رب کون، کس کو رب مان کر دنیا میں زندگی گزاری، اس کے متعلق سوال ہوگا۔ تم یوں کہو ان تقولوا یوم القیامت ان کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو دنیا میں غافل تھے، ہمیں کوئی بتلانے والا نہیں تھا، تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا، قرآن نے اعلان کر دیا ہے۔ یہ سوال تم سے ہونے والا ہے۔ عالم ارواح میں سوال ہوا اور قبر میں سوال ہوگا، آخرت میں سوال ہوگا۔ تو انسان عالم ارواح سے چلا ہے۔ سب سے پہلے انسان کی روح اللہ نے پیدا فرمائی، پھر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ صُلَالَةٍ مِن نُطْفَةٍ، کیا ہے مولانا؟ مجھے بھی یاد نہیں یاد ان صُلَالَةٍ مِن طِينٍ، من تین بھی ہے، من ماء مہین یہ بھی ہے۔ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا اللہ رب العزت۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے نطفے سے پیدا کیا، نطفہ کو مضغہ بنایا، یعنی خون، یہ نطفہ خون میں تبدیل ہوا، پھر گوشت بنایا، پھر ہڈی بنائی، ہڈی پر گوشت چڑھایا اور بہترین شکل انسان کی بنائی۔ پھر اللہ نے اس جسم کے ساتھ اس کی روح کا تعلق قائم کرنے کے لیے فرشتے کو بھیجا۔ روح اور جسم کا تعلق ماں کے پیٹ میں قائم کر دیا گیا۔ یہ بچہ اب زندہ ہو گیا ماں کے پیٹ میں، پہلا اسٹیشن اس کا آ گیا ماں کا پیٹ۔ 9 مہینے رہنے کے بعد اس کی گاڑی آگے چلی اور اس دنیا میں آیا۔ اب اس دنیا میں 60 سال 70 سال 75 سال یا جو اس کی زندگی اللہ نے لکھی ہے اتنی زندگی دنیا میں رہے گا، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے عالم ہو، حافظ قرآن ہو،
اس کی ایک زندگی ہے جو اللہ نے لکھی ہے، اتنی زندگی دنیا میں رہنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ روح اور جسم کے تعلق کو ختم کر دے گا، جس کو موت کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، عالی شان ہے وہ ذات جس کے قبضے میں بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس لیے موت اور حیات کو پیدا فرمایا ہے تاکہ آزمائے کہ کون اچھے اعمال دنیا میں کرتا ہے۔ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، امتحان ہے تمہارا کہ دنیا میں اچھے اعمال کون کر رہا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، زبردست طاقت والا بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے۔ امتحان ہمارا لیا جا رہا ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اچھے اعمال کس کے ہیں، برے اعمال کس کے ہیں، امتحان لیا جا رہا ہے۔ اور قرآن میں اعلان فرمایا گیا ہے وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، یہ اعلان ہے قرآن میں۔ نیک اعمال کا بدلہ کیا ملے گا اور برے اعمال کا بدلہ کیا ملے گا، اس کا اعلان قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا عالم ہے، دوسرا اسٹیشن ہے، یعنی تیسرا اسٹیشن، جس کو برزخ کہتے ہیں۔ یہ 2 گز کا گھڑا نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑا وسیع عالم ہے۔ اس میں جب مردے کو رکھا جاتا ہے تو 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ من ربک، سب سے پہلا سوال۔ فرشتے آتے ہیں منکر اور نکیر اور یہ سوال پوچھتے ہیں تمہارا رب کون، کس کو رب مان کر زندگی گزاری ہے۔ اگر اللہ کی ربوبیت کا دنیا میں اقرار کیا ہے، اللہ کی ربوبیت اور اللہ کے حکم کی تعظیم کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزاری ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کیا ہے، تو وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا، میں ایک تمہید ذکر کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ اپنی بات پر آؤں گا میں، جیسے مولانا نے کہا ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوگا من دینک، تیسرا سوال ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو سامنے کیا جائے گا، پوچھا جائے گا ان کو جانتے ہو؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کے حکموں کی تعمیل ہماری زندگی میں ہے تو ہم کہیں گے یہ تو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ورنہ پہچان نہیں پائے گا۔ پھر جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی اور اس کو کہا جائے گا اب تو سو جا، جیسے دلہن کو پہلی رات اس کے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں چھیڑتا، ایسے اب قیامت تک اللہ کے علاوہ تجھے کوئی چھیڑنے والا نہیں ہے، اب تو آرام کر۔ دوسری صورت میں جواب نہیں دے پائے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، عذاب قبر میں مبتلا کیا جائے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ایک قبر پر سے، دو قبر پر سے، دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی منگوائی اور اس کو چیر کر دونوں قبروں کے اوپر ایک ایک رکھا اور یہ فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوگی اللہ کا عذاب نہیں ہوگا، تخفیف ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ھذا لا یستتر من البول، یہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اور دوسری کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ چگلی کیا کرتا تھا، نمیمہ، چگل خوری کیا کرتا تھا، دو مسلمان بھائیوں میں آپس میں لڑانا، دونوں میں پھوٹ ڈالنا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، دونوں کو لڑانا، یہ کام کرتا تھا، جس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ ایک ظاہری نجاست سے نہیں بچتا تھا، ایک باطنی نجاست سے نہیں بچتا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے قیامت قائم ہوگی اور محشر، سب کو جمع کیا جائے گا، حشر، اور عذاب حشر یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا، ایمان والوں کے ساتھ اس کو اٹھایا نہ جائے گا۔ اس کا حشر قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، بے نمازی کے ساتھ اس کا حشر ہو۔ یہ عذاب حشر ہے، اور اس کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں۔ تو یہ خوشی خوشی لوگوں کو بتاتا پھرے گا میں پاس ہو گیا، بائیں ہاتھ میں دیے جا رہے، وہ کہے گا کہ کاش ہلاکت آئی، میری ہلاکت، آج میں ناپاس ہو گیا۔ جیسے میں نے آیت پڑھی فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ اللہ رب العزت ترازو قائم کریں گے، ایک میں نیکیاں رکھیں گے، ایک میں برائیاں رکھیں گے، اور تولا جائے گا۔ اگر نیکیاں زیادہ ہوگی نیکی کا پلہ جھک جائے گا، قرآن فرماتا ہے وہ جنت میں ہے، اور اگر نیکی کا پلہ اٹھ جائے گا فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے، نار حامیہ، یہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرے نامہ اعمال پڑھ، آج تیرے لیے کافی ہے، تو جو دنیا میں کرتا تھا تیرے سامنے ایک حشر ہوگا، اس کے بعد پل صراط، اس کے بعد جنت اور جہنم، تو ہماری آخری منزل جنت ہوگی۔ ہم چلے بھی اللہ کے پاس سے ہیں اور جانا بھی اللہ کے پاس جنت میں ہے۔ عالم ارواح سے ہم نے سفر شروع کیا ہے، اس منزل میں ہمیں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، جنت میں جانا ہے، جو ہماری اور مومنین کی انشاءاللہ آخری منزل ہوگی۔ اللہ ہمیں وہ جنت نصیب فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ اب ہماری زندگی کتنی؟ 60 سال، تو ہمارے اعمال تو کم ہوں گے دوسری امتوں کے مقابلے میں۔ دوسری امتوں کی عمریں 500 سال، 600 سال، حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تک دعوت دی، ان کی عمریں زیادہ ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 63 سال، تو اگلے انبیاء کی عمریں زیادہ، ان کی امتوں کی عمریں زیادہ، ان کے اعمال زیادہ ہوں گے، عمریں زیادہ تھیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کو ثواب زیادہ دیا۔
اس امت کو ثواب زیادہ دیا ہے، اس لیے انشاءاللہ دوسری امتوں کے مقابلے میں ہمارے اعمال زیادہ ہوں گے، ہمارا ثواب زیادہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال سے سمجھایا ہے۔ مشکات شریف میں روایت ہے، ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے بڑے مدرسوں میں، موطا امام محمد کی آخری روایت ہے، سب سے پہلی روایت، آخری روایت، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا ہے اس امت کا ثواب اور ان کی فضیلت۔ فرمایا کہ ایک آدمی نے صبح فجر کے وقت اعلان کیا مسجد میں کہ میرے گھر کوئی خدمت کرے، مزدوری کرے، میں اس کو 1 درہم دوں گا، 1 قرات دوں گا۔ قرات ایک اس زمانے میں سکہ تھا، 1 قرات دوں گا۔ ایک آدمی اٹھا، اس نے صبح سے لے کر ظہر تک کام کیا، اس کو 1 قرات ملا۔ پھر اس نے ظہر میں اعلان کیا کہ میرے گھر کوئی ظہر سے عصر تک کام کرے، میں اس کو 1 قرات دوں گا۔ ایک آدمی اٹھا، اس نے کام کیا، ظہر سے عصر تک اس کو 1 قرات ملا۔ پھر اس نے عصر میں اعلان کیا کہ میرے گھر کوئی کام کرے، عصر سے مغرب میں اس کو 2 قرات دوں گا۔ ایک آدمی نے کام کیا، اس کو 2 قرات ملے، تو پہلے دونوں نے اعتراض کیا، ہم نے کام زیادہ کیا اور کم ملا، اور اس نے کم کام کیا، تھوڑے سے وقت میں، عصر سے مغرب کا وقت کم ہوتا ہے، اور اس کو زیادہ ملا۔ تو اس نے کہا کہ میں مالک ہوں، میں نے ظلم نہیں کیا ہے، جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق تم کو دیا، اب میں مالک ہوں، کسی کو کم کام کے اوپر زیادہ دوں تو یہ میرے ہاتھ میں ہے، آپ کو اشکال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا آدمی جس نے فجر میں اعلان کیا تھا، کام کیا تھا فجر سے ظہر تک، وہ کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہود ہیں جن کی عمریں زیادہ تھی اور ثواب 1 کام کرنے پر 1 ملتا تھا۔ اور عصر ظہر سے لے کر عصر تک کام کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، آپ اور اللہ کے رسول، آپ اور اللہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نشارہ ہے، عصر سے مغرب تک کام کرنے والی یہ میری امت ہے، یعنی ان کی عمریں کم ہوگی اور ثواب ان کو زیادہ ملے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس امت کو چند ایام اور چند راتیں ایسی عطا فرمائی کہ جس کا ثواب زیادہ ہے، جیسے رمضان المبارک میں شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت ثواب کو بڑھا دیتے ہیں، ایک فرض 70 فرض کے برابر 70، اور ایک نفل فرض کے برابر۔ اگر کوئی آدمی ایک رمضان کا روزہ چھوڑ دے جان بوجھ کر، سفر میں نہ ہو، پھر پوری زندگی روزہ رکھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ایک رمضان کے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، سرہند میں ہیں، ان کی مزار۔ حضرت فرماتے تھے
کہ صبح صادق ہوتے ہی سورج کے طلوع کا مقدمہ ہو جاتا ہے. صبح صادق ہوتی ہے تو دھیرے دھیرے روشنی بڑھتی ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوتا ہے. فجر کے وقت صبح صادق ہوتی ہے, اذان ہوتی ہے تو دھیرے دھیرے اجالا بڑھتا جاتا ہے, اسفار ہوتا ہے. بس اسی طریقے سے 15 شعبان کے بعد رمضان کی برکتوں کی صبح صادق ہو گئی. آج سے اب رمضان کی برکتوں کی اترنا شروع ہو جائے گا, دھیرے دھیرے بڑھتی رہے گی جیسے سورج طلوع ہوتا ہے یہاں تک کہ رمضان مبارک کا چاند نظر آ جائے تو یوں سمجھو کہ برکتوں کا سورج طلوع ہو گیا. اس لیے اب سے تیاری شروع کریں. ہمارے یہاں گجرات میں افطار بہت شاندار ہوتا ہے, یہاں پر بھی ہوتا ہوگا. تو عورتیں ابھی سے تیاری شروع کرتی ہیں افطار کی. گھر میں بھر لیا, گوشت بھر لیا, سب کچھ بھر لیا, سموسے بنا لیے, تیاریاں ہو گئی. اس کی تیاری نہ رمضان کی. رمضان کی تیاریاں شروع ہو گئی مہینے پہلے سے, کھانے کے اعتبار سے. اب یہ تیاری اثر اعمال کے اعتبار سے کرنی ہے. اعمال کے اعتبار سے تیاری شروع کرو. رمضان المبارک یہ قرآن کا مہینہ ہے. تراویح ایک سوا پارہ ہوتی ہوگی یہاں پر. ہم تراویح میں ہمارے یہاں 3 پارے ہوتے ہیں. لوگ کھڑے رہتے ہیں 3 پارے قرآن سننے کے لیے. یہاں سوا پارہ ہوتا ہے, کسی جگہ ہمارے یہاں بھی سوا پارہ, 1.5 پارہ, 2 پارے, جیسی جیسی مسجد ہے لوگوں کا شوق ہوتا ہے. ہم جب دیوار کو کلر کرتے ہیں تو پہلے اس کی گھسائی کرتے ہیں, پرانا کلر نکالتے ہیں, پھر اس کے اوپر بلا پوٹی ہوتی ہے, پھر اس کی گھسائی ہوتی ہے, پھر اس کے اوپر کلر 1 ہاتھ 2 ہاتھ 3 ہاتھ. اس طرح دیگ میں جب کھانا پکاتے ہیں بہت مرتبہ پکانے کے بعد اس میں سب کاٹ اور زنگ لگ جاتا ہے. پہلے آگ پر اس کو تپایا جاتا ہے اور زنگ کو دور کیا جاتا ہے, پھر اس کی اوپر کلے ہوتی ہے. ایسے ہی رمضان المبارک میں صبح سے شام تک روزہ رکھوایا گیا. تھک کر ابھی یہ چور ہو گیا تھا کہ حکم ہوا کہ اب تراویح کے لیے قرآن سننے کے لیے آ جاؤ. صبح سے شام تک جو میل کچیل دل میں لگا تھا پورے سال وہ زنگ دور ہوتا ہے, اور پھر جب قرآن سنے گا تو اس کی گھسائی کے بعد اب کلر چڑھایا جاتا ہے. پہلے گھسائی ہوتی ہے پھر اس پر کلر چڑھایا جاتا ہے. روزانہ یہ کام ہوتا ہے. صبح میں گھسائی, شام میں جب وہ قرآن سنتا ہے تو اس کی صفائی ہوتی ہے اور اس کے اوپر کلر چڑھایا جاتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, بہترین کلر اللہ کا ہے, کلر چڑھایا جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں قرآن کی قدر کرو, قرآن پڑھنے والوں کی قدر کرو. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تعظیم
قرآن پڑھنے والوں کی تعظیم جو کرے گا کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا. قرآن کی تعظیم اور حامل قرآن یعنی قرآن پڑھنے والوں کی تعظیم، اس کے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا. اللہ راستہ کھولیں گے. تو قرآن پڑھنے والوں کی تعظیم کرو، قرآن کی تعظیم کرو. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب امام رکوع میں جاتا ہے تو دوڑ کر رکوع میں آتے ہیں، ورنہ پیچھے بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں، شور کرتے ہیں. قرآن کریم میں آیا ہے کہ مکہ المکرمہ کی زندگی میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو کفار مکہ شور کرتے تھے تاکہ لوگوں کو قرآن سنائی نہ دے. شور کرنے والے اس زمرے میں آتے ہیں. سوچو کہ ایک بوڑھا آدمی ہے جس کے بال سفید ہو گئے ہیں، وہ قرآن سننے کے لیے صف میں کھڑا ہے. جوان کرکٹ کھیلے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نماز میں کھڑا نہیں ہو سکتا. فٹ بال کھیل سکتا ہے گھنٹوں تک، کرکٹ کھیل سکتا ہے گھنٹوں تک، لیکن جماعت کے لیے مسجد کے اندر آ کر قرآن سننے کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا. اصل مسئلہ توفیق کا ہے. میں قرآن پر بات کرنا چاہتا ہوں، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. ہمارے یہاں تو 12 بجے کب سے سو جاتے ہیں لوگ، چاہے شب برات کیوں نہ ہو. 11 بجے مل صاحب کو کہیں کہ بیان ختم کر بھائی اب تیری بات. قرآن اللہ کا کلام بھی ہے اور اللہ کی کتاب بھی ہے. مشہور کتابیں 4 ہیں: تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی. انجیل جس کو یہ لوگ بائبل کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی. لیکن زبور کی تلاوت اللہ نے نہیں کی، بلکہ اس کی معانی حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں اللہ نے القاء فرمائے، اور حضرت داؤد نے ان معانی کو جو ان کے دلوں پر ڈالے گئے تھے اپنے الفاظ میں بولا. تو الفاظ داؤد علیہ السلام کے اور معانی حضرت اللہ رب العزت کے. بائبل کا بھی حال یہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر معانی اللہ نے کھولے، الفاظ عیسیٰ علیہ السلام کے، معانی اللہ کے. اور تورات ایسی کتاب ہے کہ لکھی ہوئی تختیاں کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر دے دی گئی. تو لکھا ہوا اللہ کی جانب سے، لیکن اللہ نے اس کو پڑھا نہیں، تلاوت نہیں کی. قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو پوری لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے. ایک فرشتے کے اوپر پورا قرآن پیشانی پر لکھا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی. اللہ نے پڑھا، جبرائیل امین علیہ السلام نے سنا، جبرائیل امین علیہ السلام نے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، صحابہ نے سنا، صحابہ نے پڑھا، تابعین نے سنا، تابعین نے پڑھا، تبع تابعین نے سنا. یہ سلسلہ یہاں تک چلا آ رہا ہے. ہمارے اساتذہ نے پڑھا، ہم نے سنا، ہم نے پڑھا، ہمارے شاگردوں نے سنا. قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ نے تلاوت فرمائی. سورہ یاسین کی فضیلت میں آتا ہے
اور سورہ طٰہٰ کی فضیلت میں آتا ہے کہ اس دنیا کو پیدا کرنے کے 2000 سال پہلے، ابھی دنیا کو پیدا نہیں کیا گیا، اس کے پیدا کرنے کے 2000 سال پہلے اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. فرشتوں نے سنا، فرشتے کہنے لگے کتنی خوش قسمت ہوگی وہ قوم اور وہ امت، وہ لوگ جو اس کو پڑھیں گے. کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ سینے جو اس کو اپنے سینے میں محفوظ کریں گے. جس کو پڑھا اللہ نے وہ سینوں میں محفوظ ہو، وہ سیکھیں ہمارے بچے. تو قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ. قرآن سے برکت حاصل کرو اس لیے کہ قرآن اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہے. جب کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا تعلق اللہ کے باطن کے ساتھ ہو جاتا ہے. یہ قرآن ہے میرے بھائیوں. اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھائیں گے تو اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ نے خود وعدہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تورات کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، اس لیے تورات بدل گئی. وہ اپنی زبان میں بھی نہ رہی جس زبان میں نازل ہوئی. انجیل بدل گئی، زبور بدل گئی، وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو گیا. آج وہ اپنی اصلی شکل پر نہیں ہے. قرآن الحمدللہ 1400 سال سے اوپر زیادہ ہو گئے. جس شکل میں نازل ہوا تھا اس شکل میں موجود ہے. اس کے اندر زبر زیر پیش کی غلطی کوئی کر نہیں سکتا، ایک نقطے کی تبدیلی نہیں کر سکتا. اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری خود لی. اس لیے میرے دوستوں مکتب کی تعلیم میں اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، اس کے لیے پیسے خرچ کرو، اس کے لیے وقت نکالو، قرآن سے جوڑو، قرآن پڑھنا سکھاؤ. جتنی تلاوت قرآن کریم کی ہوتی ہے اتنی کسی کتاب کی نہیں ہوتی. 5-10 منٹ ان کی گرجا گھروں میں یا ان کی عبادت گاہوں میں 5-10 منٹ تورات انجیل کی تعلیم ہو جاتی ہوگی، وہ انگلش میں پڑھ لیا جاتا ہوگا. قرآن کی جتنی تلاوت ہوتی اتنی کسی کتاب کی نہیں ہوتی. اس لیے قرآن پڑھنا سکھاؤ اپنی اولاد کو. حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں فضائل قرآن میں رمضان المبارک کے اندر گھر کے کاموں کے ساتھ 20 پارے پڑھ لیتی ہیں. ہمارے یہاں بھی الحمدللہ گھر میں معمول رہتا ہے. ہماری والدہ کی عمر 78 سال ہے لیکن روزانہ 3 پارے پڑھنے کا معمول، رمضان میں 20 پارے پڑھنے کا معمول. 15 پارے 20 پارے قرآن میں کبھی مکمل ہو جائے. قرآن سے لگاؤ اور زور پیدا کرو. اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ. ہم نے انگلش سکھانے کے لیے، میتھس سکھانے کے لیے، فزکس اور کیمسٹری سکھانے کے لیے بہت خرچ کیا لیکن قرآن نہیں سکھایا. اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، قرآن سے جوڑو، قرآن کی تلاوت کرنے والا بناؤ. انشاءاللہ اس کی زندگیوں میں سدا بہار آئے گی. سورہ تبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ میں چاہتا ہوں کہ 30 آیتیں ہیں جو میرے ہر امتی کے سینے میں ہو، یعنی سورہ تبارک. تو گھر میں بچوں کو سورہ تبارک یاد ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ چاہے اسے قرآن کی حفاظت لے سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں. اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ مدرسوں میں بچے جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پڑھتے ہیں، وہ اپنے چمپل کی حفاظت نہیں کر سکتے، چمپل گم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ ان کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیتے ہیں. اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں تمہاری صلاحیتوں کا محتاج نہیں ہوں. جو چمپل کی حفاظت نہیں کر سکتا اس کے سینے میں قرآن ڈال کر میں اپنے کلام کی حفاظت کروا لوں گا. میں نے اثر میں واقعہ سنایا تھا، شاید اثر میں سنایا، طلبہ میں سنایا، میں نے بچوں میں سنایا تھا. اثر میں نے مولانا کے مدرسے میں بچوں کو سنایا تھا اثر سے پہلے. ملاوی ایک ملک ہے، اسلامی ملک ہے ملاوی. ہمارے ایک دوست تھے مولانا ایوب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کورونا میں انتقال ہو گیا. وہ پڑھا رہے تھے تو ایک بچہ کالا حبشی چھوٹا سا پورا ننگا، بدن پر کوئی کپڑا نہیں، آیا اور کلاس کے باہر کھڑا رہا. وہاں سے کوئی کلام کر رہا تھا تو مولانا اٹھ کر گئے اور کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے پڑھاؤ گے؟ یہ مولوی لوگ بھی عجیب ہے. مول صاحب نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، ننگا بٹھا دیا. پھر کپڑے کا نظم کیا اس کے لیے اور کپڑا پہنایا اور اس کو حافظ بنانا شروع کیا. پہلے نازلہ قرآن پڑھایا، پھر حافظ بنانا شروع کیا. یہ حافظ بن گیا. مولانا نے ایجوکیشن منسٹر جو تھا اس کو دعوت دی، ایجوکیشن منسٹر کو. وہ جب آیا اس نے سب کا قرآن سنا، اس بچے کو دیکھا کہ حافظ قرآن بن گیا ہے. پھر اس کی بات تھی تو وہ رونے لگا. ایجوکیشن منسٹر بہت رویا. کہا میں کیوں رو رہا ہوں؟ کہا اللہ کا کرشمہ دیکھ رہا ہوں. کیا کرشمہ دیکھا؟ کہ میں ہیلتھ منسٹر تھا، مجھ پر فون آیا کہ ڈسٹبن میں کوئی بچہ نوجوان ابھی پیدا ہوا ہے، اس کو ڈال دیا گیا ہے. جب میں نے وہاں سے اس بچے کو اٹھایا اور میں لے گیا اور پھر اس کی دیکھ بھال کی اور بڑا ہوا، پھر یہ بھاگ گیا اور یہ مولوی کے ہاتھ چڑھ گیا. یہ وہی بچہ ہے. اس کی ماں پاگل تھی، پیدا ہوا تو اس کو ڈسٹبن میں ڈال دیا. میں نے وہاں سے اٹھایا. تو میں اکثر سناتا ہوں کہ اللہ چاہے تو اپنے کلام کی حفاظت ڈسٹبن سے لے سکتے ہیں. ڈسٹبن میں پڑا ہوا اس ننگا بچہ اس کو لائے اور اللہ نے اس کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیا. آپ سب کچھ بنا سکتے ہو، ڈاکٹر بناؤ، لیکن دینی تعلیم کے ساتھ. ہمارے یہاں الحمدللہ بچے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ قرآن کو حفظ بھی کر رہے ہیں. حافظ بن جاتے ہیں، قرآن کو حفظ بھی کر رہے ہیں. اور دوسرے ملکوں میں امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، کینیڈا ہے، اس میں بھی بچے ڈاکٹر بھی بنتے ہیں، ساتھ میں عالم بھی بنتے ہیں. ڈاکٹر بھی ہیں ماشاءاللہ، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، کپڑے ہیں، اور عالم بھی ہیں. تو دونوں کام ساتھ کر سکتے ہیں ہم. شرط یہ ہے کہ ہماری توجہ اس کی طرف ہے. اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے محروم نہ کرو.
ہماری ذمہ داری ہے. آج میں نے وہاں جلسے میں ایک بات کہی کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے میں خوبی پیدا ہو، لیکن خوبی کیسے پیدا ہوگی؟ میں بولوں کہ میرے بچے میں خوبی پیدا ہو، میرے بچے میں خوبی پیدا ہو، تو خوبی پیدا ہو جائے گی. اچھائی پیدا ہو تو ہو جائے گی. میں تمنا کروں تو ہمارے تمنا کرنے سے اچھائی اور خوبیاں اس میں پیدا نہیں ہوگی. اچھے اخلاق، اچھی خوبیاں، اسلامی اخلاق، اسلامی خوبیاں، ایمانی خوبیاں اس میں پیدا نہیں ہوگی جب تک کہ ہم محنت نہیں کریں. اور اگر ہم نے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جیسے کہ آج کل ہے، بعض علاقوں میں ہم نے دیکھا، آپ کے علاقے کا حال تو پتہ نہیں، لیکن بہار میں ہم نے دیکھا کہ بچے پیدا کر کے چھوڑ دیے، شام کو گھر آتے ہیں تو گن کر دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے ہیں، سوئے ہیں کہ نہیں سوئے ہیں. اسی لیے 10 سال کا ہوتا ہے تو پھر رائے فرار اختیار کرتا ہے، کہیں بھی چلا جاتا ہے، بمبئی ہے، دوسرے علاقوں میں ہے، پھر وہاں کام شروع کر دیتا ہے. ہم نے اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے بچوں کو، تو اس میں خرابی پیدا ہوگی. ایک باغ، میں نے مثال دی کہ ایک باغ ہے، باغ کی خوبی یہ ہے، اور خوبی باقی رکھنے کے لیے کہ خوبی یہ ہے کہ ہرا بھرا اور شاداب معلوم ہو، لیکن اس کے لیے ہم کو مالی رکھنا پڑے گا، حالی رکھنا پڑے گا. مالی اس کی دیکھ بھال کریں، حالی اس کی جو ہے حالت کو دیکھیں، اس پر خرچ کریں، پیسہ خرچ کریں، تب جا کے وہ شاداب اور ہرا بھرا نظر آئے گا. اور اس کو ویران کرنا ہو تو کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو، چند دنوں میں ایسا ویران ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہاں کوئی باغ تھا. ایسے ہی یہ معصوم بچے ہیں، اگر اس پر ہم نے محنت نہیں کی اور توجہ نہیں کی تو یہ ویران ہو جائیں گے، اس کی حالت خراب ہو جائے گی، یہ ارتداد کی طرف چلے گا. ہمارے کینیڈا سے آنے والے ایک ساتھی تھے، اس نے بتلایا کہ پادری کہہ رہا تھا کہ تمہارے میں ہم کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن تمہاری اولاد میں انٹرسٹ ہے. یعنی تمہاری اولاد کو ہم تمہاری رہنے نہیں دیں گے. دوسرے ملکوں میں تو سنبھل گئے، لیکن ہم بکھر گئے. حالات آج کچھ ہے ایسے کہ اگر ہم نے اپنی اولاد پر محنت نہیں کی تو مرتد ہو جائے گی، اس کی دیکھ بھال نہیں کی تو ارتداد کی طرف چلے جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، خوبی پیدا کرنے کے لیے آپ کے یہاں ایک کام ہے، وہ ہے مکتب. کوئی گھر ایسا باقی نہ رہے، کوئی بچہ ایسا نہ رہے جو مکتب میں نہ آتا. آپ کے یہاں تو علماء چاہتے ہیں کہ آوے، اتنا بڑا علاقہ ہے ماشاءاللہ، اتنا بڑا مجمع ہے، اگر ان کی اولادیں پڑھیں تو آپ کی مسجد پوری بڑھ جائے. لیکن کتنے پڑھنے والے ہیں؟ 30-40. امریکہ سے ایک وفد آیا تھا، ہماری اسکول میں بھی آیا، میری خود کی اسکول ہے، لیکن اسکول کا نظام یہ ہے کہ 11 بجے شروع ہوتی ہے، آپ کی طرح صبح سے نہیں. صبح میں تو مکتب ہوگا 2.5 گھنٹے مسلسل. اس کے بعد اس کا لباس، یونیفارم، کرتا پائجامہ اور ٹوپی. چاہے سائنس پڑھو لیکن اسی لباس میں آؤ. بچیاں برقع پہن کر آئے گی، سائنس سکھائیں گے لیکن اسی لباس کے اندر. اور الحمدللہ پورے ضلع بھروچ کی ٹاپ اسکولوں میں سے ایک اسکول ہیں. 100% رزلٹ 10ویں کا آتا ہے، 96% رزلٹ بایو سائنس کا آیا تھا گزشتہ میں، باقی 100% آتا تھا. اور ٹیوشن نہیں،
اسکول میں ہی محنت کی جاتی ہے اس پر۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ آپ کے یہاں جو مکتب ہیں اس کی فکر کرو۔ وفد آیا اور یہ ہمارے اسکول کے اندر، میں نے پوچھا کہ اب آپ کا امریکہ سے یہاں تک آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ کوئی بچہ اسکول کے بغیر نہ رہے۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، ہم فکر کرتے ہیں کہ کوئی بچہ مکتب کے بغیر نہ رہے۔ آپ سب لوگ نیت کرتے ہو نا، اپنی اولاد کو مکتب میں بھیجیں گے اور اس کی تعلیم میں رکھیں گے۔ مکتب کی تعلیم دو، خوبیاں پیدا کرو، یہاں ان کو چند چیزیں سکھانی ہے۔ ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ آپ کو چند چیزیں سکھانی ہے، چند سبجیکٹ ہیں۔ جیسے اسکول میں سبجیکٹ ہوتے ہیں ایسے یہاں پر سبجیکٹ ہیں۔ 4 سال کی عمر میں بچہ اسکول جاتا ہے۔ ہم اسلامی بالواری کے نام سے شروع کرتے ہیں اور اسلامی بالواری میں ہم حروف شناسی کرواتے ہیں۔ قرآن کے اندر سے بچہ اندر سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے 4 سال کی عمر میں۔ الف لام تا را یا کاف اس طریقے سے پڑھے گا قرآن کے اندر سے، پہلا اسلامی بالواری۔ اس کے بعد 7 سال پرائمری اسکول کے ہوا کرتے ہیں، تو 7 سال کا کورس بنا ہوا ہے۔ پہلے سال میں قاعدہ پڑھائیں گے، کچھ دعائیں یاد کروائیں گے، دوسرے سال میں قاعدہ پڑھائیں گے، پہلے سال میں ہم عربی کلمہ پڑھنا سکھائیں گے کہ ایک عربی کلمہ پڑھ سکیں، ایک عربی شبد پڑھ سکیں، عربی لفظ پڑھ سکیں، یہ ہم سکھائیں گے۔ دوسرے سال میں ہم قواعد سکھائیں گے، کیونکہ قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ہم کو سنایا ویسا پڑھنا ہے، تو اس میں قانون ہے کچھ، وہ قانون سکھائیں گے چھوٹے بچوں کو۔ پھر تیسرے سال میں پارین پڑھائیں گے، تیسرا پارہ، 30واں پارہ۔ پھر چوتھے سال میں 3 پارے، پھر 5ویں سال میں 10 پارے، پھر چھٹے سال میں 20 پارے تک، پھر 7ویں سال میں 30 پارے، ایسے قرآن مکمل کروائیں۔ 7 سال تک ان کو علماء سے جوڑا رکھو، یہ یہاں آئے گا علماء سے جڑا رہے گا، یہ ان کی ذہن سازی کریں گے، برین واش کریں گے۔ جو ان کو بتلایا جاتا ہے اسکولوں میں کہ ماں سرسوتی جو بتلاتے ہیں وہ علم کی دیوی ہیں، ہم کہیں گے کہ علم اللہ عطا فرماتے ہیں، یہاں ہم سکھائیں گے۔ وہ اس کو نمن نہیں کر سکتا ہے، کہا ہم خدا کے سامنے ہی سجدہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے ہیں، یہ سکھایا جائے گا۔ ورنہ کرناٹک میں ایک جگہ جانا ہوا تھا، وہاں بچے کا بستہ میں نے لیا اور نوٹ کھولی تو اس میں انگلش میں لکھا ہوا تھا کہ گاڈ 3 ہے، اللہ 3 ہے، ایسا لکھا ہوا۔ اور بچے کو میں نے پوچھا تو بچہ کہہ رہے اللہ 3 ہے، وہ سکھا رہے ہیں، ہم سکھائیں گے کہ اللہ ایک۔ اگر اسکول سے تعلق رہا اور مدرسے سے تعلق نہیں رہا تو یہ چیزیں ان کے دماغوں میں آئے گی، اور یہاں ان کے دماغوں کے اوپر محنت ہوگی۔ اس لیے خوبی پیدا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج میں نے کہا کہ یہاں اس مدرسے میں ہم دعا سکھاتے ہیں، لیکن دعا کا عمل کون کروائے گا؟ سونے کی دعا مول صاحب نے سکھا دی، اللہم بسمک اموت و احیا، اور سو کر اٹھنے کی دعا مول صاحب نے سکھا دی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اب اس پر عمل کون کروائے گا؟ گھر پر ماں باپ کروائیں گے، ماں کروائے گی، بیٹا سو جاؤ، چلو مول صاحب نے دعا سکھائی وہ پڑھ لو، اٹھو بیٹا دعا کرو، کون سی دعا مول صاحب نے سکھائی، چلو وہ بھی پڑھے ساتھ میں۔
شاید کہ اس کو آتی ہو، ماں بھی جانتی ہو. تو اس طرح عمل کروانا ہے گھروں پر، بچوں کی تربیت کرنی ہے. ورنہ صرف اگر اسکول کا تعلق رہا تو ابتداء کی طرف وہ مائل ہو جائے گا. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے ایک دوست کو آئیڈیا جو کمپنی ہے نا، ابھی تو ووڈا فون میں وہ مرج ہو گئی، آئیڈیا کمپنی کے اندر بہت بڑی پوسٹ کے اوپر تھا، مسلمان بچہ. کہا میں اس کو تمہارے پاس لے کر آتا ہوں، اس کو سمجھاؤ. وہ مرتد ہو گیا ہے. میں اس کو سمجھاتا تھا، اسلامیات بتلاتا تھا کہ دیکھو یہ ہے، دیکھو ایمان ہے، دیکھو یہ ہے. پھر بزرگوں کے پاس لے گیا، شاید کہ ان کا چہرہ دیکھ کر ایمان میں آوے، لیکن ایسی بات ہوئی نہیں، ہاتھ سے نکل گیا. اب ماں باپ رو رہے. وہ جماعتی ہے، وہ جماعت میں جاتے ہیں، لیکن میڈیم انگلش پڑھایا تھا اور مکتب کی تعلیم سے محروم رکھا. یہ بھی ایک دھوکہ ہے کہ گھر پر ہم بلائیں گے اور مول صاحب کو 10 منٹ کی تعلیم دے دیں گے. گھر پر بلاتے ہیں ٹیوشن، مول صاحب آتے ہیں 10-15 منٹ پڑھا کر آپ کا جیب خالی کر کے چلے جاتے ہیں. نہ تعلیم ہوئی، نہ آپ کا پیسہ کام آیا کچھ. جیسا مسجد میں آ کر مکتب کے اندر سیکھے گا، سب کے ساتھ اجتماعی تعلیم ہوگی، ایسا اپنے گھر پر اس کو سیکھنے کو نہیں ملے گا. طالب بن کر اپنے بچوں کو یہاں بھیجو اور اس مسجد میں جو مکتب چل رہا ہے اس کی قدر کرو. کبھی غیر حاضری نہ ہو، اس کی فکر کرو. یہ نہیں کہ آج آیا کل غیر حاضر، 2 دن آیا 3 دن غیر حاضر، ایسا نہ ہو. میں نے بتلایا ابھی مدرسے میں، وہاں پر اجتماع میں جوڑ میں مدرسے کے اندر جو اکثر بچے آپ کو ایسے ملیں گے کہ شروع کیا تھا وہاں سے لے کر قرآن مکمل کرنے تک ایک بھی غیر حاضری نہیں، 7 سال میں ایک بھی غیر حاضری نہیں. یہ ماحول بنا. تو آپ لوگ اپنے مدرسے کی قدر کرو، اپنے مکتب کی قدر کرو، اس کی طرف اپنے بچوں کو بھیجو، مدرسے میں بھیجو اور حاضری کے ساتھ بھیجو. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بہت نفع ہوگا اور دنیاوی تعلیم تو ملے گی. ورنہ اگر آپ نے صرف دنیاوی تعلیم دے دی اور دینی تعلیم سے محروم رکھا تو جیسے میں نے کہا کہ اس دنیا میں ہمیشہ ہمیں رہنا نہیں ہے، اس کے بعد جانا ہے، آگے کا سفر ہے. اس سفر میں پریشانی ہوگی. دینی تعلیم ہوگی تو سفر میں آسانی ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان رہیں، ہمارا بچہ بھی مسلمان رہے، ہماری نسلیں بھی مسلمان رہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج کی رات کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. رات کی قدردانی یہ نہیں ہے کہ پوری رات جاگو اور پھر بیٹھو اور بازاروں میں گھومو اور قبرستان تک جاؤ. لوگ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک بار قبرستان گئے ہیں شب برات میں. ہر سال نہیں گئے بلکہ ایک بار گئے، وہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی. آپ اٹھ کر تشریف لے گئے، پوری روایت ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے چلی کہ آپ کوئی دوسری ازواج کے یہاں تو نہیں تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن آپ جنت البقیع میں گئے، وہاں دعا فرمائی اور پھر آپ واپس تشریف لائے. تو اس سے بعض لوگوں نے استدلال کرنا شروع کیا کہ بھائی ہر سال ہم لوگوں کو جانا ہے. ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے. اس لیے کبھی جا کر آ گئے ہیں تو بات ختم ہو گئی. یہاں سے بیٹھے بیٹھے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. اصل گھر کی عبادت ہے، گھر میں نفل پڑھیں، تہجد پڑھیں، عبادت کریں. گھر کے اندر رہ کر گھر والوں کو بھی جگائیں، وہ گھر میں نماز پڑھیں، عبادت کریں. اجتماعی طور پر نماز پڑھنی نہیں ہے. یہ چند باتیں تھی. اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.